یہاں لوگ ذاتی فائدے کے لیے دوستی لگاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں زیادہ دوست نہیں بناتا، اس لیے کہ دوستی کے بہت زیادہ حقوق ہیں، میں اتنے حقوق نہیں ادا کر سکتا، میں تھوڑے دوست بناتا ہوں۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ پہلے ذرا احتیاط کے ساتھ چل۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں۔ اتنا غلیظ خیال بعض اوقات انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ برتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا، اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ تمہارے 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں، منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کو بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار تھے۔ جب واپس پلٹنے لگے تو 2 اشرفیوں کی تھیلیاں عطا کی، کہا کہ یہ رکھ لیں، کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کہا آپ کو ضرورت نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کو تو آپ کے بعد ضرورت ہوگی۔ تو فرمایا کہ آپ میری بیٹیوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتے ہیں؟ میری بیٹیاں سورہ واقعہ کی روزانہ تلاوت کرتی ہیں، جن کے پاس سورہ واقعہ ہو ان کو کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی۔ تمہیں ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی اور گھر واپس آ گئی ماں باپ کے، یا ماں باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں، وہ ایک بوجھ بنتی ہے ماں باپ پر بھی، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بچی پہ خرچ کرنا کائنات کا سب سے افضل صدقہ ہے۔ کوئی ہے بتاؤ، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی بیگم، کوئی خاوند، کوئی باپ، کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم، مرحبا، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں، نبیوں کا محتاج نہیں، کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں، فرشتوں کا محتاج نہیں۔ ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تو کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے۔ اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو، ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولوں کا باپ، لہب شولوں والا، کیا مطلب؟ ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخسار تھے شولوں کی طرح چمکا کرتے، اتنا خوبصورت تھا، لال سرخ رنگ تھا، خوبصورت آدمی۔ عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی 2 اینٹیں سونے کی تھی، اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکے کا، لیکن نبی پاک کی بے ادبی کی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ ناراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بے ادب ہے، سب سے زیادہ ناراض ہی اسی سے۔ ابو لہب اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود۔ نبی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے نہیں بنائی۔ آپ نے تو سن کر سبحان اللہ کہا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں مالک مولا میرے امتی تو گناہ کریں گے، وہ ناپاک ہو جائیں گے،
नापाक बंदा जन्नत में नहीं जाएगा, वो दोज़ख में जाएंगे, उनको जहन्नम में जलता मैं कैसे देख के बर्दाश्त करूंगा। या अल्लाह करम नवाजी कर दे, मेरे उम्मतियों की पाकीज़गी के लिए कोई बंदोबस्त कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर करम नवाजी फरमाई। फरमाया मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 नमाजों का तोहफा ले जा, इसका फायदा क्या होगा। फरमाया जिस तरह किसी के घर के सामने नहर जारी हो और वो 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, उसके बदन पर मैल नहीं रहती, फरमाया इसी तरह तेरा उम्मती 5 मरतबा नमाज अदा करेगा, उसके बातिन में गुनाहों की मैल नहीं रहने दूंगा, जन्नत में जाने का हकदार बना दूंगा। अल्लाह कह रहा अच्छा दोबारा गलती हो जाए डरना नहीं, फिर आ जाना, मैं फिर माफ कर दूंगा। फिर गलती हो जाए फिर तौबा करना, फिर आ जाना, मैं फिर माफ कर दूंगा। मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, पहली तौबा जिस खुशी से कबूल करता है ना, उसी खुशी से 1000वीं तौबा भी कबूल करता है। तो अगर दिल में हसद है, हकद है, बुग़्ज़ है, कीने हैं, नफरतें हैं, ये गंदगी और गलास्तों के ढेर लगे हैं, और फिर ये चाहें कि मालिक के फेरे दिल में हो, तो कैसे होंगे? वो तुम्हारे दिल में, मेरे दिल में आएगा जब दिल में इतनी गलास्तें पड़ी होंगी? नहीं, ये सारे ढेर उठाएं, दिल को मुज़क्का करें, मुसफ़ा करें, फिर अश्कों का छिड़काव करें, अल्लाह अकबर, फिर प्यार के मखमली कालीन डालें, अल्लाह अकबर, उल्फतों के गाँव तकिए लगाएं, और फिर आवाज दें, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है, अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah.